أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاصبر سو صبر کیجیے علی اس کے پر ما جو یقولون یہ کہتے ہیں، وسبح اور پاکی بیان کیجیے بحمد حمد کے ساتھ، اور رب کا اپنے رب کی، قبل طلوع شمس سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل اور پہلے، غروب سورج کے غروب ہونے سے، ومن آناء اللیل اور رات کے اوقات میں، فسبح بس تسبیح بیان کیجیے، واطراف النہار اور دن کے کناروں پر، لعلک تاکہ ترضا آپ کو خوشی حاصل ہو۔ یہ نقطہ سمجھا دیا گیا کہ جب کچھ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو فوراً اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر فرد کے لیے اور ہر قوم کے لیے ایک وقت طے کیا ہوا ہے۔ جب اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے صحابہ کو، کہ اس وقت تک کے لیے تمہیں ان کو برداشت کرنا ہوگا، فصبر، صبر کرنا ہوگا، ان کی تنگ ترش باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ فصبر، صبر کیجیے اللہ اس کی پر ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں شاعر ہو، کبھی کہتے ہیں مجنوں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، اور کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو جو بھی ناحق باتیں کرتے ہیں، دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے پر الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ حوصلے کے ساتھ ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور دوسری بات، برداشت کرنے کے لیے جو سب سے اہم نقطہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ اللہ لگانا ہے۔ جس قدر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، نماز کے ساتھ تعلق ہوگا، تو لوگوں کی باتوں کو سہنا بھی آسان ہوگا، صبر کرنا بھی آسان ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو تھوڑی بہت کوئی بات کرتا ہے تو آدمی اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ اور شیطان کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ان کو بھی اخلاق سے نیچے لا کر کے عام لوگوں کی صفوں کے اندر ان کو بھی شامل کر دے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کا بھی بندہ مومن کو خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر فرما دی کہ صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ قرآن کے اندر تو یہ بات ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صراحت کے ساتھ قرآن میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ دن رات کے اندر تم کو کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، کتنی نمازیں فرض ہیں، اور پھر کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور کس رکعت کے اندر سبق کون سا پڑھنا ہے، اور کس نماز کے اندر جہرن قرات کرنی، کس میں سرن قرات کرنی ہے امام صاحب کو۔ یہ تمام تر تفاصیل حدیث سے ملتی ہیں، لیکن یہاں اس آیت سے علماء نے فرمایا ہے کہ 5 نمازوں کی طرف اس آیت سے اشارہ ہے کہ دن رات کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ایک نماز قبل طلوع شمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ وقبل غروب، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک نماز، اس کے اندر عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ اور فسبح و اطراف النہار، اطراف النہار کے اندر ظہر کی نماز آ جاتی ہے کہ یہ ظہر کا حصہ اول نہار کے لیے آخر ہوتا ہے، آخر نہار کے لیے اول حصہ ہوتا ہے، تو یہ دن کا ایک لحاظ سے کنارہ ہوتا ہے۔ لعلک، تاکہ ترضا، آپ کو خوشی حاصل ہو۔ تو آپ اگر صبر کریں گے، نماز کو ادا کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود کے اوپر فائز کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ صبر کریں گے، نماز کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کے ذکر اور عبادت کے ساتھ تعلق ہوگا، تو اللہ رب العالمین آپ کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمارے سامنے ایک پیارا سا نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے
کہ اگر انسان خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو خوشیاں حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اور صبر کرے، تو اس سے انسان کو خوشیاں حاصل ہوں گی، لعلک ترضی، تاکہ آپ کو خوشی حاصل ہو، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن، اور نہ اٹھاؤ عینیک، اپنی آنکھوں کو، الی، اس کی طرف جو ہم نے دیا ہے ساز و سامان، دنیاوی ساز و سامان، ازواج منہم، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، زہرتاً، وہ تو شان و شوکت ہے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی، اور یہ ہم نے ان کو کیوں دیا ہے، لنفتنہم، تاکہ آزمائش کریں ہم اس کے ذریعے سے ان کی، ورزق، و رزق ربک، تیرے رب کا، خیرن، بہتر ہے، وہ آپ کا اور باقی رہنے والا ہے۔ بہت اہم ترین ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لوگوں کو دی گئی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، تو ان کے بھی قدم ڈھکمگانا شروع ہو جاتے ہیں، حق سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم یہ دی گئی کہ لوگوں اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھ لو کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی قابل رشک چیز ہے اور تم بھی اس کی طرف للچائی نظروں کے ساتھ دیکھو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا، فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے پیچھے کو دیکھو۔ اگر تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو دیکھو کوئی تہجد بھی پڑھتا ہوگا، تم تہجد بھی شروع کر دو، 1 سپارہ پڑھتے ہو تو دیکھو کوئی دن میں 2 سپارے پڑھتا ہوگا، تم 3 سپارے شروع کر لو۔ تو جو دین کا معاملہ ہے تو اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو اور ان کے ساتھ تحریص کرنے کی کوشش کرو نیکیوں کے کاموں کے اندر، اور جو دنیا کا معاملہ ہے تو اپنے سے پیچھوں کو دیکھو۔ اگر تمہارا گھر ہے تو کوٹھی والے کو نہ دیکھو، وگرنہ تمہارا دل کے اندر ایک ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اس کو دیکھو جس کا گھر بھی نہیں، تو تمہارے دل کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات تعلیم کی جا رہی ہے کہ ولا تمدن، نہ اٹھاؤ عینیک، اپنی آنکھوں کو، الی، ما، اس کی طرف، جو متعنا بھی، ہم نے دنیاوی ساز و سامان دے رکھا ہے، ازواج منہم، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، زہرتاً، وہ تو ایک شان و شوکت ہے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی، یہ گاڑیاں، یہ مال، یہ جائیدادیں، یہ دنیا کی زندگی کی ایک شان و شوکت ہے۔ جو ہی مرے گا سب کچھ اس کا ادھر ہی رہ جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کا امتحان لے رہا ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا رزق، یہ بہتر ہے، آپ کو اور باقی رہنے والا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک پیارا سا نقطہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حرام دولت کو رزق کے لفظ کے ساتھ تعبیر نہیں کیا ہے۔ اب کسی کے پاس بہت زیادہ اگر مال و دولت ہے تو پتہ نہیں اس نے کیسے حاصل کر رکھا ہے، پتہ نہیں وہ رزق ہو یا نہیں۔ اگر اس نے حلال سے حاصل نہیں کیا ہے تو وہ رزق نہیں ہے، کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے۔ وہ رزق رب کا، اور تیرے رب کا رزق جو تیرے پاس ہے، جو تو نے حلال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن یہ رزق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک انعام ہے، خیرن، یہ رزق مراد یہ کہ جو کروڑوں اربوں ہیں حرام سے ہیں تو وہ کوئی رزق نہیں ہے، وہ بہتر چیز نہیں ہے۔ وہ رزق ربک، تیرے رب کا رزق جو حلال ہے، خیرن، یہ بہتر ہے، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو یہ بہتر ہے، وہ اب کا، اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا رزق قرار دیا ہے کہ جو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے یا مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ علماء نے سمجھایا وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس کروڑوں دولتیں ہیں، بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو اس کو للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ نہ دیکھو، بلکہ تم نیکیوں کے اوپر توجہ دو، آخرت کی تیاری کے اوپر توجہ دو، اور جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دینے والا ہے، خیرن، وہ اجر و ثواب بہتر ہے ان کروڑوں دولتوں سے، ان جائیدادوں سے، وہ اجر و ثواب بہتر ہے۔ اور اس اجر و ثواب کے بدلے کے اندر، نیکیوں کے بدلے میں جو کچھ آخرت کے اندر تم کو ملنے والا ہے، ابقا، وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو ایک انسان بہتر وہ ہے کہ جو عبادت کے اوپر متوجہ ہوتا ہے اور آخرت کی فکر کے اوپر متوجہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد دیکھتے سے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو
دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ تو یہ مضمون متعدد احادیث کے اندر موجود ہے کہ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے، خالص عبادت کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے۔ تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں بھر دی ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ غنا دے دیتا ہے، اس کی محتاجگی کو، فقر کو دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو نے میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا۔ بعض اوقات پھر ایسے لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، سر کھجانے کا وقت نہیں ہوتا، روٹی کھانے کا بھی وقت ان کو نہیں ملتا، ایسے دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ایسی فکروں میں الجھ جاتے ہیں کہ کبھی اس وادی میں، کبھی اس وادی میں، ایک وادی مل جاتی ہے، دوسری کی فکر میں دوسری مل جاتی ہے، تیسری کی فکر میں ہرس، اور یہ جو فقیری ان کی دور ہی نہیں ہوتی، اگرچہ کروڑوں ہیں لیکن آنکھوں کے فقیر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس وادی میں مریں یا اس وادی میں مریں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی، سمجھائی جا رہی کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ، تیرے رب کا جو رزق ہے، جو تو نے حلال کے ذریعے سے حاصل کر دیا ہے، یہ دوسروں کے حرام کے کروڑوں سے خیرون، یہ بہتر ہے تیرے لیے وہ آپ کا، اور باقی بھی رہنے والے کے رزق حلال کی وجہ سے تمہاری عبادات قبول ہوں گی، اور جس کی عبادات قبول ہو گئیں تو وہی آخرت کے اندر نجات پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ لوگ اگر تنگ تو غلط باتیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر صبر کرنا ہے، اور صبر کے لیے سہارا لینا ہے نماز کا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے سے تو مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز وہ نماز ہے، اور دوسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ حلال کے اوپر قناعت کرنا ہے، کہ عبادت کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو رزق روزی کمائیں گے حلال کے ذریعے سے تو وہ حلال والی ہی بندے کے ہاتھ میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان حرام کے ذریعے سے کروڑوں کمانا شروع کر دے تو کوئی سکون اور کوئی اطمینان اور کوئی قابل رشک چیز وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاصبر، سو صبر کیجیے، اللہ اس کے اوپر ما جو یقولون، یہ کہتے ہیں، وسبح، اور پاکی بیان کیجیے، بحمد، حمد کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروب، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، سو تسبیح بیان کیجیے، واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ آپ کو خوشی حاصل ہو، ولا تمدن، اور نہ اٹھاؤ، عینیک، اپنی آنکھوں کو، الی ما، اس کی طرف، جو متعنا بھی، ساز و سامان دنیوی دیا ہے ہم نے، ازواج من، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، ظاہرتاً، وہ شان و شوکت ہے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، فی ہے، اس سے، وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا حلال رزق، خیرٌ، وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ